کا احترام کریں، سفید والوں کا احترام کریں۔ آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ وہ شخص جو سفید بال والوں کی عزت نہیں کرتا وہ اللہ ذوالجلال کی جلالت اور عظمت کو بھی نہیں سمجھتا۔ وہ اللہ کی جلالت اور عظمت کو نہیں سمجھتا جو ایک سفید بال والوں کی عزت نہیں کرتا، اور جو قرآن کے حامل کی عزت نہیں کرتا، قاری کی عزت نہیں کرتا، عالم کی عزت نہیں کرتا، وہ اللہ ذوالجلال کی عزت بھی نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اپنے اندر تحمل، بردباری اور زیادتی کا بدلہ، یہ عام مشہور ہے نا جی کہ جو ہم اینٹ کا جواب، یہ عام طور پر کیا بولتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ کیوں بھائی؟ کیا مسلمان ہوں آپ کے ساتھ اور کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے، تو آپ مسلمان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اور اس کی اجازت ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی؟ ایک مسلمان کو مسلمان کے لیے رحماء بینہم یہ تصویر ہونی چاہیے تھی۔ المومن حین لین سہل کالجمل الانف، کہ مومن تو بہت نرم مزاج ہوتا ہے اور معاف کرنے والا ہوتا ہے، درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ کتنی بھی زیادتی ہو جائے تو قرآن میں کیا ہے حسن اخلاق میں؟ ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی اور احسان سے دینا ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ واقعات تو بہت ہیں سیرت میں اور صحابہ کی سیرت میں، حسن اخلاق کے، دوسرے کو معاف کر دینے کے، درگزر کرنے کے، بہت سے، لیکن موجودہ دور کے اندر بھی ایسی مثالیں موجود ہیں جو مثالیں صحابہ کرام کے اندر موجود تھیں، اور میں اس مثال کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اپنے استاذ گرامی، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے عظیم محدث اور بہت سے بڑے جو طلباء ہیں یا علماء ہیں انہوں نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی، حضرت محدث مولانا عبد المنان حافظ نور پوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔ آپ بچوں نے کبھی سنا نام ان کا؟ کیوں بھائی؟ نام سنا ان کا؟ میں ان کا ان کے گھر کا واقعہ سناتا ہوں۔ ان کی بیٹی کی شادی ہوگی اور جس سے شادی ہوئی وہ ان کا شاگرد تھا، جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں پڑھتا تھا، اس کے ساتھ شادی ہوئی۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نوجوان نے حضرت حافظ صاحب کی بیٹی کو، اپنی بیوی کو تینوں طلاقیں دے دی، تینوں طلاقیں دے کر فارغ کر دی۔ اب تینوں طلاقیں دینے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ کیوں نہیں مولانا، کہ کسی باپ کی بیٹی کو تینوں طلاقیں دی ہوں، یا کسی ہماری بہن کو یا ہماری بیٹی کو تینوں طلاقیں دی ہوں، تو جب وہ ہمیں نظر آئے تو ہمارا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ حضرت حافظ صاحب کو ملنے کے لیے وہ عالم ان کے گھر آئے، حافظ صاحب کو بتایا کہ فلاں صاحب، میں ان کو جانتا بھی ہوں، ان کا نام بھی مجھے یاد ہے، لیکن میں
ذکر نہیں کروں گا، تو بتلایا کہ جی فلاں وہ آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اہلاً، ان کو بٹھاؤ. بٹھایا، آپ سب ملے، بڑی محبت سے ملے. ذرا اندازہ لگائیں، بیٹی کو 3 طلاقیں دیں اور بڑی محبت سے ملے، شفقت سے ملے، اور وہ شرمندہ تھا. وہ شرمندہ تھا اور شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے. تو حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، ہم نے ان سے بہت کچھ پڑھا جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں، اور بڑے ہی عالم باعمل محدث تھے، اور صحیح حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ کے وارث اور جانشین تھے. انہوں نے اس عالم سے کہا کہ بھائی دیکھو، میرے اور آپ کے 3 رشتے تھے. کتنے رشتے تھے؟ 3 تعلق اور 3 رشتے تھے. ایک رشتہ تھا اسلام کا، کہ آپ بھی مسلمان ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں. اور دوسرا رشتہ کیا تھا؟ شاگردی کا، کہ آپ مجھ سے پڑھتے رہے، میں استاد ہوں اور آپ میرے شاگرد ہیں. اور تیسرا تعلق کیا تھا؟ کہ آپ میرے بیٹے اور داماد تھے، میں نے آپ کو اپنی بیٹی دی تھی. تو اب ایک رشتہ ختم ہوا ہے، باقی 2 رشتے تو قائم ہیں نا. ایک رشتہ ختم ہوا ہے، باقی 2 رشتے تو قائم ہیں. اسلام کا رشتہ قائم ہے اور استادی شاگردی کا رشتہ قائم ہے. اس لیے میرا گھر اور میرا دل آپ کے لیے کھلا ہے. آپ جب چاہیں تشریف لایا کریں. آپ مہمان ہوں گے اور میں آپ کا میزبان ہوں گا. یہ حسن اخلاق ہے. اللہ حضر جلال ہمارے اندر بھی یہ حسن اخلاق پیدا کرے. میرا خیال ہے کہ زیادہ وقت ہو گیا. یہ موضوع بڑا خوبصورت ہے کہ حسن اخلاق یہ ہمارے اندر کیسے آئے گا اور اس کی تربیت کیسے ہوگی. شیخ البانی رحمہ اللہ کا ایک جملہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شیخ البانی بڑے عظیم محدث تھے اور اپنے دور کے مجدد علوم حدیث تھے. سب سے پہلے جس شخص نے اس ہمارے دور میں یہ اہتمام کیا حدیث کی صحت اور ضعف کا بیان کرنے کا، وہ محدث شیخ البانی رحمہ اللہ تھے. وہ ایک اپنے محاضرے میں فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اس امت کی ذلت کا سبب، اس امت کی پستی کا سبب، اس امت کی بربادی کا سبب اور اس امت کی مغلوبیت کا سبب ہم یہی سمجھتے تھے کہ عقیدہ ہے، کہ امت اس عقیدے پر نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، اور اس عقیدے اور منہج پر نہیں ہے جو صحابہ کرام اور محدثین کا عقیدہ تھا. 98%، 95% امت کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس امت کی ذلت اور بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ عقیدے کا فساد اور عقیدے کی خرابی ہے. اور فرماتے ہیں کہ مجھے 80 سال گزارنے کے بعد، کتنے؟ وہ 80 سال سے زیادہ عمر میں فوت ہوئے ہیں. جب انہوں نے یہ پیغام دیا تھا اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی. فرماتے ہیں اس 80 سال میں مجھے جو محسوس ہوا اور جو میں نے دیکھا اس امت کا حال، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کی بربادی کا سبب اور ترقی نہ کرنے کا سبب اور ان کی پستی کا سبب، ان کی تباہی کا سبب صرف عقیدے کا فساد نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کا فساد بھی ہے. ہمارے اخلاق وہ خوبصورت اور وہ اچھے نہیں رہے، ہمارے رویے اچھے نہیں رہے. تو اس لیے میں آپ عزیز طلباء کو یہ گزارش کروں گا
کہ آپ کسی بھی حزبیت میں آ کر، کسی تعصب میں آ کر، دیکھیے اس طرح کا تعصب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ میں سے کوئی طالب علم یہ سوچے کہ جی ہمارے استاد بڑے قابل ہیں اور جو فلاں مدرسہ ہے اس مدرسے کے استاد تو سارے ہی فارغ ہیں، ہمارے شیخ الحدیث، ویسے تو ہمارے شاگرد ہیں آپ کے شیخ الحدیث، اور ہماری عزت ہے، ہمارا نام ہے، اور ہمارا صدقہ جاریہ ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں یہ ہمارے عزیز آپ کے شیخ الحدیث ہیں اور ہمارے بھی شیخ الحدیث ہیں۔ لیکن میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی اور مدرسے کا شیخ الحدیث اور جس مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں، آپ کہیں گی وہ جو فلاں مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں نا، لاہور کے مدرسے کے، گجرانوالے کے مدرسے کے، وہ علم سے بھی فارغ ہیں، عمل سے بھی فارغ ہیں، ہر چیز سے فارغ ہیں، اور ہمارے شیخ الحدیث سب سے اچھے ہیں۔ یہ مدارس کی عصبیت یا جماعتی عصبیت یا یہ حزبیت آپ یہ کہیں کہ جی جو ہم ہیں، ہم جتنے مدارس کے طلبہ ہیں ہم سب سے اچھے اخلاق والے ہیں اور باقی سب برے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حسن اخلاق ہے؟ اپنے دوسرے بھائی کو ترجیح دیں، ان کو اپنے سے زیادہ اچھا سمجھیں، ان کو بڑا عالم سمجھیں اور سب کا احترام کریں۔ یہ بیماری ایک سیاست کے نام پر دینی جماعتوں میں اور دین کے نام پر خدمت کرنے والی جماعتوں میں بھی مدارس کی عصبیت، جماعت کی عصبیت، حزبیت، اس نے ہمارے اخلاق کو بگاڑا بھی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، جامعہ سلفیہ کو اللہ عز و جلال تا قیامت آباد رکھے، ترقی اور عروج نصیب فرمائے، اور آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ جامعہ سلفیہ کی انتظامیہ کا بھی بہت بڑا شکریہ ہے کہ وہ آپ کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، اور آپ کو کھیلوں کی ٹریننگ دینے والے جو حضرات ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمارے طلبہ علم کی کھیلیں اور عام لوگوں کی کھیلیں، اس میں فرق ہونا چاہیے، اس میں جھوٹ بھی نہ ہو، اس میں دھوکہ بھی نہ ہو، اور اس میں بھی اللہ کا ذکر اور عبادت سمجھ کر ان کھیلوں کو کھیلا جائے، تاکہ ہمارا ذہن بھی اور جسم بھی مضبوط ہو اور ہم اچھے طریقے سے علم بھی حاصل کر سکیں اور اللہ کے دین کی خدمت بھی کر سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔